بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قدرت اللہ شہاب رحمۃ اللہ علیہ شہاب نامہ میں لکھتے ہیں کہ ایک بار میں کسی دور دراز علاقے میں گیا ہوا تھا۔ وہاں پر ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بسیدہ سی مسجد تھی۔ میں جمعہ کی نماز پڑھنے اس مسجد میں گیا تو ایک نیم خواندہ سے مولوی صاحب اردو میں بے حد طویل خطبہ دے رہے تھے۔ ان کا خطبہ گزرے ہوئے زمانوں کی عجیب و غریب داستانوں سے اٹ بھرا ہوا تھا۔ کسی کہانی پر ہنسنے کو جی چاہتا تھا، کسی پر حیرت ہوتی تھی، لیکن ایک داستان کچھ ایسے انداز سے سنائی کہ تھوڑی سی رکت طاری کر کے سیدھی میرے دل میں اتر گئی۔ یہ قصہ ایک باپ اور بیٹی کی باہمی محبت اور احترام کا تھا۔ باپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور بیٹی حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا تھی۔ مولوی صاحب بتا رہے تھے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کوئی درخواست یا فرمائش منظور نہ فرماتے تھے تو بڑے بڑے برگزیدہ صحابہ کرام بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی منت کرتے تھے کہ وہ ان کی درخواست حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے جائیں اور اسے منظور کروا لائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں بیٹی کا اتنا پیار اور احترام تھا کہ اکثر اوقات جب بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا ایسی کوئی درخواست یا فرمائش لے کر حاضر خدمت ہوتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش دلی سے منظور فرما لیتے تھے۔ اس کہانی کو قبول کرنے کے لیے میرا دل بے اختیار آمادہ ہو گیا۔ جمعہ کی نماز کے بعد میں اسی بسیدہ سی مسجد میں بیٹھ کر نوافل پڑھتا رہا۔ کچھ نوافل میں نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روح مبارک کو ایصال ثواب کی نیت سے پڑھے۔ پھر میں نے پوری یکسوئی سے گڑ گڑا کر یہ دعا مانگی، یا اللہ، میں نہیں جانتا کہ یہ داستان صحیح ہے یا غلط، لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ تیرے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں اپنی بیٹی خاتون جنت کے لیے اس سے بھی زیادہ محبت اور عزت کا جذبہ موجزن ہوگا۔ اس لیے میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی روح کو اجازت مرحمت فرمائیں کہ وہ میری ایک درخواست اپنے والد گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں پیش کر کے منظور کروا لیں۔ درخواست یہ ہے کہ میں اللہ کی راہ کا متلاشی ہوں، سیدھے سادے مروجہ راستوں پر چلنے کی سخت نہیں رکھتا۔ اگر سلسلہ اویسیہ واقعی افسانہ نہیں بلکہ حقیقت ہے تو اللہ کی اجازت سے مجھے اس سلسلہ سے استفادہ کرنے کی ترغیب اور توفیق عطا فرمائی جائے۔ اویسی سلسلہ اس کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی ایسی ہستی سے براہ راست فیض ملے جو اس زمانہ کی نہ ہو، کسی پہلے زمانے کی ہو۔ اس بات کا میں نے اپنے گھر میں یا باہر کسی سے ذکر تک نہ کیا۔ 6-7 ہفتے گزر گئے اور میں اس واقعے کو بھول بھال گیا۔ پھر اچانک 7 سمندر پار کی میری ایک جرمن بھابھی کا ایک عجیب خط موصول ہوا جو مشرف با اسلام ہو چکی تھی اور نہایت اعلیٰ درجے کی پابند صوم و صلات خاتون تھی۔ انہوں نے لکھا تھا، رات میں نے خوش قسمتی سے فاطمہ سلام اللہ علیہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ انہوں نے میرے ساتھ نہایت تواضع اور شفقت سے باتیں کی اور فرمایا کہ اپنے دیور قدرت اللہ شہاب کو بتا دو کہ میں نے اس کی درخواست اپنے برگزیدہ والد گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی تھی۔ انہوں نے از راہ نوازش منظور فرما لیا ہے۔ یہ خط پڑھتے ہی میرے ہوش و آواز پر خوشی اور حیرت کی دیوانگی سی طاری ہو گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ میرے قدم زمین پر نہیں پڑ رہے بلکہ ہوا میں چل رہے ہیں۔ یہ تصور کہ اس برگزیدہ محفل میں ان باپ بیٹی کے درمیان میرا ذکر ہوا، میرے روئیں پر ایک تیز تند نشے کی طرح چھا جاتا تھا۔ کیسا عظیم باپ اور کیسی عظیم بیٹی 2-3 دن میں اپنے کمرے میں بند ہو کر دیوانوں کی طرح اس مصرع کی مجسم صورت بنا بیٹھا رہا۔ مجھ سے بہتر ذکر میرا ہے کہ اس محفل میں ہے۔ اس کے بعد کچھ عرصہ تک مجھے خواب میں مختلف بزرگ صورت ہستیاں نظر آتی رہیں جن کو نہ تو میں جانتا تھا اور نہ ان کی باتیں سمجھ میں آتی تھیں اور نہ ان کے ساتھ میرا دل بھی ایکتا تھا۔ پھر ایک خواب میں مجھے ایک نہایت دل نواز اور صاحب جمال بزرگ نظر آئے جو احرام پہنے ایک عجیب سرور اور مستی کے عالم میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔
میرا دل بے اختیار ان کے قدموں میں بچھ گیا۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے میری جانب آئے اور مطاف سے باہر حتیم کی جانب ایک جگہ مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اور بولے، میرا نام قطب الدین بختیار کاکی ہے، تم اس راہ کے آدمی تو نہیں ہو، لیکن جس دربار سے تمہیں منظوری حاصل ہوئی ہے اس کے سامنے ہم سب کا سر تسلیم خم ہے۔ پھر بزرگ نے شہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کچھ امتحان اور آزمائشیں دی، اور کچھ عرصہ بعد قدرت اللہ شہاب رحمۃ اللہ علیہ کو روحانی تربیت پر مبنی خطوط ملنا شروع ہو گئے 90 کے نام سے، اور یوں شہاب رحمۃ اللہ علیہ کی اویسی سلسلہ میں شمولیت ہوئی۔ سبحان اللہ۔